بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے دوستو، آپ دعائیں مانگتے ہیں اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ تعالی آج سے آپ حضرات اس تسبیح کو سیکھ لیں اور اس کے ساتھ دعا کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں جو بھی جائز حاجات کے لیے مانگی جائیں گی بفضل خدا عرش الہی سے قبول و منظور ہوں گی، اور بفضل خدا آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ انتہائی آسان سی تسبیح ہے، آپ لوگ اس کو سیکھ لیں اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں۔ اس میں اعظم والی یہ تسبیح آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور کروا لے گی، لیکن کچھ شرائط ہوتی ہیں دعا کے قبول ہونے کے لیے، ان کا بھی جاننا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات اور میری وہ خواتین بہنیں اس تسبیح کو سیکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، اور جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ یعنی سورہ اخلاص والی یہ دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور آپ نے ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ اس کے بارے میں فرمایا، یعنی جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کو پورے قرآن کریم کا بھی ثواب مل جائے گا، اور اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو آپ حضرات بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے والے بن جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی اور قبول و منظور ہوگی۔ اور جو دعا کی شرائط ہیں، یعنی دعا مانگنے میں جو شرائط ہوتی ہیں کہ انسان سب سے پہلے حرام اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اپنی آل اولاد پر لگا رہا ہے، تو میرے پیارو ایسے شخص کی کوئی بھی دعا قبول و منظور نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح گناہ کبیرہ میں اگر وہ لگا ہوا ہے، بہت سے گناہ کبیرہ ہیں، ان سے بھی اگر اپنے آپ کو نہیں بچا رہا تو تب بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی انسان کی۔ اور اسی طرح کسی پر ناحق ظلم کرتا ہے، یعنی خدا نخواستہ کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، دھوکہ فراڈ، اللہ پاک معاف فرمائے، اس میں ملوث ہے، تو تب بھی اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو، یعنی خلاصہ ان باتوں کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اپنے اعمال و افعال پر نظر دوڑائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول و منظور ہوں گی اور آپ کے مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تو آخر میں اس اپیل کے ساتھ کہ میرے پیارو
روزانہ کے حساب سے توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ زندگی بہت مختصر ہے، کب یہاں سے کوچ کرنا پڑے کسی کو کچھ نہیں پتہ، سب کچھ یہاں درا کا درا رہ جائے گا اور سب کچھ آدمی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اگر گناہ چھوڑنا مشکل ہے تو میرے بھائی روزانہ کے حساب سے میرے پیارے ایک ایک گناہ کو چھوڑتے چلے جائیں۔ جس طرح انسان دنیا کی دوڑ دھوپ میں کیا کچھ کر جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو راضی کرنے کے لیے بھی کوشش کریں میرے پیاروں، میری وہ بہنیں، وہ میری بیٹیاں جو باحیا نہیں ہیں، یعنی وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی، آج ہی سے پردے کا اہتمام شروع کر دیں۔ اگر مشکل لگتا ہے تو آرام آرام سے، نفس اور شیطان انسان کو نہیں چھوڑتا، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے انسان کو خراب کر کے، اس کے اعمال کو ضائع کر کے جہنم میں پہنچانے کے لیے، لیکن الحمدللہ مسلمان جہنم کا ایندھن نہیں بننے والا۔ آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اور جہاں تک ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے، حتی الامکان گناہوں سے بچیں۔ اپنے آس پڑوس میں غریبوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو برا کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح کسی کے اوپر نہ حق ظلم مت کریں، دھوکے فراڈ سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بگڑیوں کو بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مسئلہ و مسائل سے بھی نکال دے گا۔ تو میرے پیارو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہی دعا ہے کہ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔